السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی، عظمت و جلالت اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو خالق کائنات اور خالق مدبر اور عظمت اور جلالت کا حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہم سبھی ایک مرتبہ پھر اس دینی مبارک اور بابرکت محفل میں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، دینی باتوں کو سننا، ہر ایک عمل اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع خطاب رہے گا انشاءاللہ بسم اللہ کی عظمتیں اور اس کی برکتیں۔ بسم اللہ کی کیا عظمت ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیا فضائل اور برکات ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ ان سارے کے سارے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی تعریف کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اگر وہ میری تعریف کے لیے، میری کبریائی کے لیے، میری ان نعمتوں کے لیے جو میں نے تم پر کیے ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننے کے لیے، ان احسانات کو گننے کے لیے، شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اور سبعۃ ابحر، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور شجرۃ اقلام، اس دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے درخت کے پتوں کو سیاہی بنا کر ان پر لکھنا شروع کر دو، تو سارے کے سارے پتھر، سارے کے سارے درخت، سارے کے سارے پتے ختم ہو جائیں گے، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریفیں، اس کی نعمتیں ہرگز بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایسی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، بہتر سے بہتر خوبی والے عمدہ نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا تم انہی ناموں کو لے کر، انہی اسماء حسنہ، انہی عمدہ اور خوبصورت عظمت اور جلالت والے ناموں کو لے کر فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے سے اسے یاد کیا جائے۔ ہمارا ذکر، ہماری عبادتیں، ہمارا شکر، ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے یاد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے اس کی عبادت ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے 99 اسما الا 100 واحدہ،
یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک کم 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو شخص اس کو یاد کرے، ہر نام پر اس کا مکمل اعتماد ہو، مکمل اعتقاد ہو، اسی نام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، ہر نام پر اس کا مکمل اعتقاد ہو، دخل الجنہ، تو یقیناً ایسا شخص جنتی ہے. سبحان اللہ. لہذا اس آیات اور اس حدیث سے اس بات کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر اپنی تعریف بیان فرمائی ہے اور باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میری تعریف کے ذریعے سے میری کبریائی بیان کرو، میری تعریف کے ذریعے سے عبادت کرو. فسبح بسم ربک العظیم، یہ عظیم جو نام ہے، عظمت والا، عظمت والی ذات، اس نام کے ذریعے سے، میری اس عظیم والے نام کے ذریعے سے فسبح، میری تعریف بیان کرو، میری پاکیزگی بیان کرو. بسم ربک العظیم، جو میرا نام ہے عظیم، عظمت والا، عظمت اور جلالت والا، اس نام کے ذریعے سے میری تعریف، میری عظمت اور جلالت، میری پاکیزگی بیان کرو. اور کہیں اللہ نے بیان فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلی عظیم الشان رب کا نام لیتے ہوئے اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی بیان کرو. لہٰذا ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم جب بھی میری تعریف کرتے ہو، میری عبادتیں کرتے ہو، تو اسماء حسنہ کو وسیلہ بناؤ، ان کو ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہوئے، میرے ان عمدہ ناموں کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے ہر کام کا آغاز کرو، خصوصاً عبادات کا آغاز. لہٰذا اب ہم معلوم کریں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا نام جس کو ہم کہیں گے مختصر اختصار کے ساتھ بسملہ، بسملہ کا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ہم اختصار بنائیں گے بسملہ، جو کتابوں میں بڑا ہی مشہور و معروف لفظ ہے. تو اس بسملہ کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، چلے جانتے ہیں. جیسا کہ ہم سبھی کو یہ بات معلوم ہے، بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن عظیم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی باقاعدہ ایک مستقل آیت ہے، ایک آیت میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہنا باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ یہ ذکر کا ایک حصہ ہے، باقاعدہ یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے، ایک مستقل، ایک مختلف، ایک الگ ذکر ہے. جس طرح ذکر میں، ذکر اور اذکار میں، عبادتوں میں قرآن کی تلاوت شامل ہے، نماز شامل ہے، جس طرح ساری کی ساری عبادتیں شامل ہیں، اسی طرح بالکل مختلف مستقل یہ ایک عبادت ہے، ایک ذکر ہے باقاعدہ. جس ذکر کو، جس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر سورے کے آغاز میں بیان فرمایا. جیسے کہ ہم سبھی جانتی ہیں کہ ہر سورے کی پہچان بسملہ سے ہوتی ہے. لہٰذا جب صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ ہر سورے کو لکھو، ہر سورے کے اختتام پر، دوسرے سورے کے آغاز کے درمیان جب بسملہ لکھا جاتا، جب اللہ کے نبی صحابہ کو بسملہ لکھنے کا حکم دے دیا کرتے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر اس سورے کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس سورے کا آغاز ہو رہا ہے. لہٰذا ہر سورے کی آغاز کی پہچان اور ہر سورت کی پہچان جو ہے بسملہ سے ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ قرآن میں مکمل 114 مرتبہ بسملہ آیا ہے، 113 مرتبہ ہر سورے کے بعد، اور سورۃ النمل میں 2 مرتبہ جو ہے سورۃ النمل میں بسملہ کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ سورۃ التوبہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسملہ لکھا جائے، ایک الگ مختلف مسئلہ ہے. اسی طرح شریعت اسلامیہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے باقاعدہ کہ زندگی کے آغاز میں، زندگی کا ہر کام، ہر مسئلے کے آغاز میں بسم اللہ کا کہنا، بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. شریعت اسلامیہ نے باقاعدہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے ہر کام کا آغاز بسملہ سے کرو، اپنے ہر مسئلے کا آغاز بسملہ سے کرو، ورنہ جو کام بسملہ سے نہ ہو
جس کام کا آغاز بسم اللہ کے کر نہ ہو، بسم اللہ سے نہ شروع ہوتا ہو، جس بات کا آغاز، جس کام کا آغاز، تو گویا وہ ناقص اور بے برکت ہو جاتا ہے، اس کام میں نقص پایا جائے گا، اس کام میں کمی پائی جائے گی، اور وہ مسئلہ، وہ کام مکمل نہیں ہوگا، اس کام میں، اس کام اور اس بات میں برکت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے ہر جب کوئی بندہ اپنے ہر مسئلے کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے فہو افضل، تو گویا وہ کام بابرکت اور افضل کہلائے گا۔ جب بندہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، اپنے ہر کام کا آغاز بسملہ سے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ شخص اپنے ہر کام کا آغاز بسملہ سے نہ کرے، بسم اللہ سے نہ کرے، فہو ابتر، تو گویا وہ عمل بڑا بدترین عمل کہلائے گا۔ فہو اقطع، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ اپنے ہر مسئلے کا، اپنے ہر عمل کا آغاز بسم اللہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کرتا، گویا ایسا کام فہو اقطع، ناقص اور نامراد کہلائے گا۔ فہو ابتر، ایسا کام بے مقصد کہلائے گا۔ جب اس کا آغاز، اس کے ہر کام کا، اس کے ہر کلام کا، اس کے ہر مسئلے کا، اہم مسئلے کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ہو، تو ایسا کام مکمل بھی ہوگا، ناقص نہیں ہوگا، برکت والا کہلائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی، فہو افضل، اور ایسا کام افضل بھی کہلائے گا باقاعدہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، مکمل سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ اللہ کے نبی کی سیرت کی تمام نصیحتوں میں اس نصیحت کو بھی لیں گے باقاعدہ، نصائح میں، تمام کی تمام پیغامات اور نصیحتوں میں یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے جو ہمیں حاصل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر کام کا آغاز بسملہ سے کیا ہے، ہر مرحلے کے آغاز میں اللہ کے نبی نے بسم اللہ کی تعلیم دی ہے، بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر جب مومن اپنی صبح کرتا ہے، صبح کا آغاز بسم اللہ سے، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ کے نام کے ساتھ میں جاگتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں، موت و احیا، اسی کے نام کے ساتھ جو ہے میں اٹھتا ہوں، اسی کے ذریعے سے، اسی کے رضامندی کے ساتھ میری زندگی اور میری موت ہے۔ جب بندہ نیند میں جاتا ہے تو اللہ کے نام سے جاتا ہے، جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو صرف اور صرف بسم اللہ کہہ کر، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی نیند کا آغاز ہوتا ہے، اس کی نیند کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ وضو کرے تو وضو سے پہلے بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ بندہ جب بھی وضو کرے تو اس سے پہلے بسملہ کرے، لا وضوء لمن لم یبدأ بسم اللہ تعالی، اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے اپنے وضو کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب اس کے بعد بندہ نماز کے لیے فارغ ہوتا ہے، نماز کا آغاز کرتا ہے، تو نماز کا بھی آغاز بسم اللہ کے ساتھ، تعوذ اور بسملہ کے ساتھ کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد دیگر اذکار کی پابندی۔ اس کے بعد جب بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنے ہر لقمے کا آغاز جو ہے بسم اللہ سے کیا جائے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک برتن میں چند صحابہ اور اللہ کے نبی سبھی کھانا کھا رہے تھے، اچانک سے ایک اعرابی آیا، ایک اعرابی، ایک بدو آدمی، اور آ کر بیٹھ کر سارا کا سارا کھانا صرف اور صرف 2 لقمے میں ختم کر دیا، سارا کا سارا کھانا صرف اور صرف 2 لقموں میں ختم کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرنے سے پہلے، اگر تم اس کھانے کو، اس لقمے کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ کہہ دیتے، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کام کا آغاز کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس لقمے میں برکت پیدا کر دیتا۔
اس لقمے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور برکت پیدا کر دیتا. لہٰذا یہ واقعہ ہم اس بات کی طرف اشارہ دلاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے، بسملہ سے اپنے کھانے کا آغاز کرنے سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑا سا کھانا بھی جو ہے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر چند افراد بھی مل کر ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہوں تو تب بھی وہ تھوڑا سا کھانا سبھی کے لیے کافی ہو جائے گا اگر اس میں بسم اللہ پڑھی جائے. اگر آدمی کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ کے بغیر اپنے نوالے کا آغاز کرے تو اللہ کے نبی نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ جب درمیان میں یاد آ جائے تو ضرور بضرور اس وقت بھی جو ہے بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ کر کے اپنے درمیان میں کھانے کا آغاز کرے. لہٰذا قدم قدم پر اللہ کی نبی نے بسم اللہ کی تعلیم دی ہے. جب بندہ مشکلات میں ہو اس وقت بھی جو ہے بسم اللہ پڑھے. زندگی کے ہر مثال میں بسم اللہ داخل ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر خوشی کے وقت بسم اللہ داخل ہے باقاعدہ. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے جو صرف اور صرف کھانے کے لیے، سونے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے پڑھی جاتی ہو، یا پھر کسی کام کے آغاز کے لیے. نہیں، بسم اللہ ایک ایسی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مستقل ذکر ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں صبح سے لے کر شام تک بندے کو چاہیے کہ وہ کم از کم 100 سے زیادہ مرتبہ بسم اللہ پڑھیں. اور پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھنا بھی ضروری ہے، اور پڑھنا بھی اس کی زندگی کے مرحلے کا حصہ ہے. اسے خود بخود وہ زبان پر آ ہی جاتا ہے وہ کلمہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ ہر موقع پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ، سوتے وقت، اٹھتے وقت بسم اللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اپنے گھر کے سارے برتنوں کو ڈھانپ دو، کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر دو. تو حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لیتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لہٰذا شیطان کو بھگانے کا ذریعہ، اس کے وساویس سے بچنے کا ذریعہ بھی جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس سے ہم نہ صرف اللہ کے ذکر کو یاد کر سکتے ہیں، نہ صرف اللہ کے ذکر کی پابندی ہو سکتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ شیطان سے بچنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین اور آسان ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں بھی اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء، جب بندہ روزانہ ہر صبح اور ہر شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، لم یضرہ شیء، تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث کے الفاظ بالکل صاف ہیں، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہر چیز اس بات میں شامل ہے، اس حدیث میں ہر طرح کا نقصان، ہر طرح کی چیز شامل ہے. اس کو ذہنی نقصان، جسمانی نقصان، روحانی نقصان، مالی نقصان، ہر طرح کا نقصان اس میں شامل ہے. ہر طرح سے انسان بچ جاتا ہے جب اس دعا کو پڑھ لے روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ کون سی دعا کی تعلیم اللہ کے نبی نے سکھائی؟ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضرہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں، الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں کہ فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کے نام کے ساتھ جو ہے کوئی بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور سننے والا ہے. ہماری ان دعاؤں کو، ہمارے ان ذکر اور اذکار کو سننے والا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو قبول بھی کرنے والا ہے. لہٰذا جب بندہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس دعا کا آغاز کرتا ہے، اس دعا کی پابندی کر لیتا ہے، تو بالکل حدیث کے صاف الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتے ہیں.
تو سمجھنے والی بات ہے کہ قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی ہے، اس دعا کی، اس ذکر کی، اس عبادت کی تعلیم دی ہے۔ جب بندہ پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھے، اور جب بندہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے اس وقت بھی اس دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کو پڑھنے سے قبل بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد اس دعا کی اہتمام کرے۔ لہٰذا اس دعا کا اہتمام کرنا سبحان اللہ اس قدر فائدہ مند، اس قدر مفید ثابت ہوگا بندے کے لیے، والدین کے لیے، اس چھوٹی سی دعا کا پڑھنا، کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس دعا کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے سدھر جائیں گی، فرمانبردار ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جب بندہ گھر سے باہر نکلے، جب بندہ گھر میں داخل ہو، جتنی بھی دعائیں آپ دیکھ لیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، ہر دعا کا آغاز بسم اللہ سے، جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے ہی بات کی تعلیم دی کہ تم سب سے پہلے بسم اللہ کہو۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت بسم اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ساتھ، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے، جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت بھی سب سے پہلے بسم اللہ کہے۔ جب بندہ لباس پہنتا ہے، لباس پہننے کی جو دعا ہے اس کو پڑھنے سے قبل بسم اللہ پڑھے۔ جب بندہ اپنے لباس کو اتارتا ہے، جب بندہ اپنے لباس کو اتارتا ہے تو اس وقت بھی بندے کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے۔ جب وہ جی جب بندہ اپنے لباس کو پہنتا ہے تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ اپنے لباس کو اتارتا ہے تو اس وقت بھی بندے کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم اللہ۔ بنی آدم کے ستر اور جنات کی آنکھوں کے درمیان جس بات کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جب وہ کپڑے نکالتے ہوں، ان یقول، تو انہیں چاہیے کہ لباس نکالتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرے، بسم اللہ پڑھے باقاعدہ۔ لہٰذا ان ساری کی ساری باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی کے ہر مرحلے میں بسم اللہ کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ جب بندہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے لقمہ کھانے کے لیے، تو اس وقت بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ قربانی کا آغاز بھی، جانور کو ذبح کرنے کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے۔ جب بندہ میت کو تدفین کرے، میت کو تدفین کرنے کے دوران بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ جب بندہ بیمار کے لیے بیمار پرسی کرنے جائے تو اس وقت بھی اسے چاہیے کہ بسم اللہ کر کے اس کے لیے دعائیں کریں۔ اور خود بیمار بھی، اور خود مریض بھی، جب مرض اسے مبتلا ہو جائے وہ مرض میں، تو بندے کو چاہیے، مریض کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مریض کو چاہیے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفا یابی کی دعا طلب کرے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور شفا یابی میں تبدیل فرما دیں گے، ضرور بضرور اس کی بیماری صحت مندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے، اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ نہ صرف قرآنی آیات میں، نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، نہ صرف ہماری اس شریعت اسلامیہ میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کیا جائے۔ یہ دعا، یہ ذکر نہ صرف ہماری اس کتاب میں شامل ہے، ہماری اس کتاب میں داخل ہے، بلکہ اس سے قبل بھی جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں،
اس میں بھی اس کا ذکر شامل ہے، اس میں بھی یہ ذکر شامل ہے باقاعدہ۔ شروعات میں، آغاز میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی، سورہ ہود کی آیت، اور وہ آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ وقال، جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ کشتی بناؤ اور سارے کے سارے ایمان لانے والوں کو اور دیگر جانوروں کو اس میں داخل کرو، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کو آزمائش اور عذاب میں مبتلا فرما دیا، کبو فیہا، جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی فرمانبردار قوم کو اس بات کا حکم دیا، ارکبو فیہا، کہ اے لوگوں اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی، مجریہا، اس کشتی کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی، اس کے نام کے ساتھ ہی، ومرساہا، اس کشتی کا ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اے میری قوم اس کشتی میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ ہی، اس کی مرضی کے ساتھ ہی اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کشتی کا رکنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کی سنت تھی کہ تمام انبیاء اپنے ذکر و اذکار میں بسم اللہ کو بھی داخل کیا کرتے تھے، یہ ان کی سنت تھی باقاعدہ، نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات شامل ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کی مکمل سیرت کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے تو باقاعدہ بسم اللہ کی تعلیم دی ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، جیسا کہ چند مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم مزید تفصیلاً اللہ کے نبی کی سیرت کو معلوم کریں گے تو یہ بھی ہمیں پیغام ملے گا، اللہ کے نبی نے نہ صرف خوشی کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر، ہر مرحلے میں اللہ کے نبی نے بسم اللہ کی پابندی کی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، نہ صرف چھوٹے چھوٹے کام پر جب اللہ کے نبی اٹھا کرتے تو بسم اللہ کے ساتھ، بیٹھا کرتے تو اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کے نام کے ساتھ، حتیٰ کہ جب جنگوں پر جایا کرتے تھے، جب جنگوں پر جایا کرتے تھے تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ بڑا ہی مشہور اور معروف ہے۔ جب خندقیں کھودی جا رہی تھیں تو اس وقت بھی تمام کے تمام صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ان خندقوں کو کھودا کرتے تھے۔ ہر مسئلے کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ، ہر اہم کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو بندے کو بھی چاہیے، ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، سنت پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جنت پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ضرور بضرور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی ذکر اور اذکار کی ہرگز بھی وہ جو ہے سستی نہ کرے، ہرگز بھی ان کو حقیر نہ سمجھے، باقاعدہ ان کی پابندی کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب بندہ سواری پر سوار ہو تو اس وقت بھی اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ کر کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ سواری پر بھی سوار ہو تب بھی اسے چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ اپنے اس کام کا آغاز کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو نمونہ بنائیں، ان چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کو نمونہ بنائیں، اور اس چھوٹی سی دعا کے ذریعے سے اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہوئے اس کو مکمل، کامل اور بابرکت بنانے کی کوشش کریں، اس کو بابرکت بنانے کی کوشش کریں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واقعہ کچھ اس طرح ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود بیان فرماتے ہیں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران جنگ چل رہی تھی اور کافر سامنے سے حملہ کرنے آ گیا،
جنگ چل رہی تھی، جنگ جاری ہے، دشمن سامنے سے حملہ کرنے آ گیا اور میں نے دشمن کے وار پر جو ہے ہنس کہہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی وقت، اے طلحہ، اگر تم ہنس کے بجائے، اف کے بجائے، اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے، اگر تم صرف اور صرف ایک چھوٹا سا کلمہ کہہ دیتے، تو فوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نورانی فرشتے تمہیں آ کر گھیر لیتے اور تمہیں بچا لیتے۔ دشمن کا وار، دشمن کا وہ چھوٹا سا حملہ بھی تم پر ہونے نہ دیتے، تم اس حملے سے بچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بسم اللہ نہ صرف سنت کی پابندی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بسم اللہ نہ صرف ہر کام کے آغاز کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ دشمن سے بچنے کا، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر نقصان دہ چیز سے بچنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ جو احادیث میں بتایا گیا۔ بندے چاہیے کہ وہ اس کی پابندی کرے باقاعدہ۔ بس ضروری ہے کہ مومن کو اس بات کا یقین ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی سی دعا، اس میں کیا اس قدر فائدہ ہے، اس میں کیا اس قدر فائدہ ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنا خزانہ بنائے۔ سب سے بڑا خزانہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب بندے کے پاس تمام کے تمام خزانے موجود ہیں لیکن اس کے پاس اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے، انسان کی زندگی میں تو تمام کی تمام چیزیں میسر ہیں، اس کے پاس تمام سہولیات ہیں، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے تو ایسا بندہ سب سے بد نصیب انسان ہے۔ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، بندے کے پاس تو سب کچھ موجود ہے لیکن شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان موجود نہ ہو، ایسی زبان جو صرف اور صرف 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں ہوتی ہو، جب وہ صبح کرتا ہے تو رات کرنے تک اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے، اپنے ہر چیز کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے اس کی زبان تر رہتی ہے ہمیشہ، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اے لوگوں، اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے شکر میں، اس کی شکر گزاری میں، اس کے ذکر اور اذکار میں تر اور بھیگی رکھا کرو۔ اس حدیث کے مطابق جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے، لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان ہو اس کے پاس، وقلبا شاکرا، اور شکر گزار دل ہو، ایسا دل جو ہمیشہ شکر گزاری کرتا ہے، اور شکر گزاری بھی زبان سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اعمال سے بھی ہے۔ اور ذکر کرنے والی زبان میں، شکر کرنے والے دل میں، اعمال میں، ساری کی ساری چیزوں میں بسم اللہ بھی شامل ہے باقاعدہ، کیونکہ بسم اللہ بھی ایک طرح سے اللہ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور باقاعدہ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کا، اس کے سامنے جھکنے کا، اپنے آپ کو حقیر جاننے کا، اپنے آپ کو حقیر پہچاننے کا، اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بسم اللہ بھی باقاعدہ ذکر میں شامل ہے، یہ بھی ایک مستقل ذکر ہے۔ اگر بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے تو وہ ضرور بضرور اپنی زندگی میں اس چھوٹے سے کلمے کو اپنائے گا، حقیر نہیں سمجھے گا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اگر واقعی بندے کے پاس یقین ہو۔ تو لہٰذا آج کا یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا گیا کیونکہ اکثر و بیشتر اس بات کو نہیں جانتے کہ کیا یہ بسم اللہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے، کیا یہ بھی ایک دعا ہے؟ یہ تو بس ایک ایسی چیز، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جو صرف کھانے کے لیے پڑھی جاتی ہو، یا سونے کے لیے پڑھی جاتی ہو، یا پھر قرآن کے آغاز میں پڑھی جاتی ہو، بس ایک ایسی بات ہے۔ جبکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھیں، نہ صرف پڑھنا ایک الگ بات ہے، زندگی کو مکمل تفصیلات کے ساتھ سمجھنا، پرکھنا ایک اور بات ہے۔ مکمل پرکھنے کی، جانچنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نہیں، بسم اللہ ایک چھوٹی سی دعا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ نہیں،
بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک مکمل ذکر ہے، یہ بھی ایک ذکر میں شامل ہے، یہ ایک طرح کی شکر گزاری ہے، مشکلات سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے، مصائب سے بچنے کا ایک طریقہ سکھایا گیا، یہ ایک طرح کا ذکر ہے، اس پر بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا، ایک چھوٹی سی معمولی سی عام دعا اور کلمہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ایسا یقین اگر بندے کے پاس ہو تو ضرور بضرور آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگی، آپ کا عمل محبوب کہلائے گا اور جنتی بننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا آپ مکمل کوشش کریں کہ اپنی زندگی بسم اللہ میں بھی گزاریں، بسم اللہ کے ذریعے سے بھی گزاریں۔ آپ اٹھتے ہیں تو بسم اللہ، آپ بیٹھتے ہیں بسم اللہ، آپ مثلاً ہم خواتین کا مسئلہ ہے، ہم خواتین ہیں تو میں آپ ہی کی مثالیں دوں گی، مثلاً آپ جو ہے بستر اٹھا رہی ہیں تو بسم اللہ کر کے اٹھائیں، آپ پکا رہی ہیں اپنے پکوان بناتے ہوئے، جو چیز آپ سب سے پہلے پکوان میں ڈالیں گی بسم اللہ کے ذریعے سے اس کا آغاز کریں تاکہ کسی طرح کا نقصان بھی نہ ہو اور اس پکوان میں برکت آ جائے۔ اسی طرح آپ جو ہے لباس کو دھو رہی ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، آپ گھر کے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھیں تاکہ وہ کام آسان ہو جائے، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو اور اس کام میں کسی طرح کا نقصان نہ پایا جائے۔ آپ اس کا آغاز کریں جب تو بلند آواز کے ساتھ تاکہ سبھی سنیں، آپ اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کو، ہر اعتبار سے آپ بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے ایک عورت نمونہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ لہٰذا جب خود عورت ہر بات پہ عمل کرتی ہے، سیرت اسلامیہ پر عمل کرتی ہے تو اس کا اثر جو ہے دوسرے گھر والوں پر پڑتا ہے، تو وہ خود دوسرے گھر والے خود بخود متاثر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کڑی کو مضبوطی سے تھامیں، ثابت قدمی اختیار کریں، تو آپ خود جو ہے اس کا آغاز کریں، ہر بات سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کریں۔ کسی خوشخبری کو ہم نے سنی، فوری کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اگر ممکن ہو تو فوری سجدہ شکر کریں، فوری سجدے میں گر جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے لیے غمگین والی بات پہنچی ہو، ایسی بات جو آپ کے لیے ناگوار ہو، فوری کہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی رضامندی کے مطابق ایسا ہوا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو ایسا ہوا ہے۔ فوری یہ کہیں کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یقیناً ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے دوبارہ، اللہ کی مرضی ہے، اس کی کائنات ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، محتاج بندے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے اس وقت کو تبدیل بھی فرما دے، ہمارے اس وقت کو، ہماری جو یہ حالت ہمارے ساتھ ابھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس حالت کو ایک پل میں بدلا دے۔ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے رہیں، ذکر اور شکر کے الفاظ جب ہمیں اپنی زبان سے دن بدن روزانہ ہمیشہ ہر پل ادا کرتی رہیں گی تو خود بخود اس کا اثر جو ہے دیگر گھر والوں پر پڑے گا اور وہ ضرور متاثر ہوں گے، اور ہماری زبان اس طرح ہمیشہ اللہ کے ذکر اور شکر میں تر اور بھیگی رہے گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، یہی آج کے موضوع کا خلاصہ ہے۔ آج کے موضوع کا اہم پیغام، اہم نصیحت یہی ہے کہ کسی بھی معروف چیز کو ہرگز بھی حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ کوئی بھی نیکی چھوٹی یا بڑی ہی نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی یا بڑی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں کہ یہ تو یہ چھوٹی نیکی ہے، بلکہ ہر نیکی ہماری نیتوں اور ہمارے اعمال کے مطابق، ہماری خالص نیت کے مطابق وہ بڑی ہی ہے باقاعدہ، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر وہ نیکی اپنے اجر و ثواب سے مزید بڑھ جائے گی، اپنے اعمال سے مزید بڑھ جائے گی۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں بسملہ کو بھی داخل کرے، جس طرح وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتا ہے، اسی طرح اس کلمے کو بھی، اس دعا کو بھی شامل فرما دے، بسملہ کو بھی باقاعدہ وہ اب سے اس کے روٹین لائف میں جو ہے اس کو بھی وہ شامل فرما دے، اس کا بھی وہ اہتمام کرے۔
بسم اللہ کا بھی وہ باقاعدہ سے اہتمام کرے، اس کا بھی آغاز کر دے ابھی سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمام عبادات کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کا آغاز، اپنے کام کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچانک آنے والی بیماریوں سے، اچانک آنے والی بلاؤں سے اور مشکلات سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ان دینی مجالس میں شرکت کر کے ان سے خوب فائدہ اٹھانے اور ان سے اپنے گناہوں کا کفارہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس طرح ہم اس بابرکت محفل میں جمع ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللهم أحنا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربنا رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين